کہ اگر شیخ پیر و مرشد غصہ بھی کرے تو اس غصہ کرنے سے بھی مقصود یہ ہوتا ہے، اگر میں غصہ کروں کیا طبیعت ٹھیک ہے نا، ڈرا نہ بیٹھ مسکراندہ بیٹھ، تو اگر میں غصہ کروں گا تو دوسرا کیا کرے گا؟ غصہ نہیں. اگر پیر غصہ کرے گا تو دوسرا صبر کرے گا، دوسرا برداشت کرے گا. جب پیر غصہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا محبت کرنے والا غصہ کر رہا ہے. اگر محبت کرنے والا غصہ کرے گا تو دوسرا اس پر صبر کرے گا. جب وہ صبر کرے گا تو پیر نے اس کے اندر کیا پیدا کیا؟ صبر کرنا. فرمایا شیخ اپنے قہر سے مرید کو انکساری سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، صبر کرنا سکھاتا ہے، اس میں اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے. مقابلہ وہاں پر ہوتا ہے بیٹے جہاں برابری کا لیول ہو. بھائی بھائی کا مقابلہ، بھائی نے کیا میں یہ کر دوں، رشتہ داروں کا مقابلہ، مقابلے بازی. لیکن اس سلوک کی راہ میں مقابلے بازی نہیں ہوتی، برابری کا لیول نہیں. اگر پیر اور مرید برابری کے لیول پہ آ جائے تو پھر کام ختم ہو جاتا ہے. اگر باپ اور بیٹا برابری کے لیول پر آ جائیں تو پھر جو تم میرے واسطے کتا کی ہے. جہاں باپ کو یہ سمجھانا پڑے کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے اور بیٹا یہ کہے میرے لیے کیا گیا ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر باپ ہتھیار پھینک دیتا ہے. کیوں پھینک دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، اب یہ برابری کا لیول اس نے لیا ہے، یہ باپ کا لیول نہیں اس نے لیا. کیونکہ باپ کا لیول یہ ہے کہ بیٹے کو سکھائے اور اس کے بعد بیٹا یہ نہ کہے کہ میں تیرا باپ لگتا ہوں. اس کی ایک اور قسم سمجھ لیں. جس وقت باپ کماتا ہے بیٹا کھاتا ہے، جس وقت بیٹا کماتا ہے اور بیٹا کہے تم نے کتا کی ہے ان کو میرے کو منگدا پہ تم چاہیدہ کی ہے، ضرورت کی ہے. حالانکہ اس وقت بھی جو میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی جو بیٹا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے باپ کو پیسے دینے چاہیے. کس لیے؟ باپ نو آرے لائی رکھے، ویلا نہ رہے اندر. زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرے گا بیچارہ، یہ تو مر جائے گا. آپ کسی کو ویلا بٹھا دیں سوچ سوچ کے میں یہ کیا میں نے یہ کیا، کہانیاں سناتا رہے گا. اسے کام پہ لگائے رکھیں. میں کہتا ہوں وہ باپ بھی بہت اچھے ہیں جو اپنے نواسے نواسیوں پوتے پوتریوں کو بھی میں تو اسکول چھاڑ آنا، میں انج کر لینا، کمے لگے رہتے ہیں، بہت اچھے ہیں. کام تو کر رہے ہیں نا ورکنگ حالت میں، شکر ہے ہڈ حرام نہیں ہو گئے. تو اب بات سمجھ میں آئی. برابری کا لیول جہاں پر ہوگا وہاں سیکھنا سکھانا نہیں ہے، جہاں وہ برابری کا لیول ہے، وہ رشتہ داروں میں ہو، دوستوں میں ہو جائے، کسی میں بھی ہو جائے. لیکن پیری مریدی میں جو کہیں برابری کا لیول آ جائے وہاں کام خراب ہو جاتا. کیوں؟ پھر وہاں پر سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا بلکہ پیر پھر سیکھتا ہے. کیونکہ پیر نے سیکھنا ہوتا ہے ان میرے نال نے کرنا جو میں پھر انہوں ذرا ٹیکل کرنا. کیونکہ میں اکثر سمجھاتا ہوں نا کہ آج کل کے پیر بگڑے کیوں ہوئے ہیں؟ وہ اصلاح نہیں کرتے، وہ صرف نذرانے لیتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے. اصلاح کریں گے تو مرید بھاگ جائے گا، کیونکہ مرید اصلاح کرنے کے چکر میں آتا ہی نہیں ہے. کسی کو کیا معلوم اصلاح کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ کسی کو کیا معلوم کہ پڑھنے میں فائدہ کیا ہے؟ بچہ پڑھے گا تو پتہ لگے گا نا، سمجھ آئے گی، نالج آئے گا. ہمارے گھر والے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمارے گھر والے پڑھے لکھے نہیں ہیں. بیٹیوں کو ہم نے پڑھایا. اب میرا نواسا ہے نا ابراہیم، وہ اپنی نانی کو کہتا ہے نانی یہ بتانا اس کا مطلب کیا ہے. نانی کہتے مینوں نہیں پتا پتا، مینوں نہیں آتا. کہتا اچھا پھر تسی امی نے پڑھایا کس طرح سے؟ اب وہ کہتا ہے آپ نے امی کو پڑھایا کیسے؟ ماں نے تو پڑھایا ہی نہیں. وہ عقل ہے کہہ رہی ہے ماں نے پڑھایا، نانی نے پڑھایا ماں نو، دادی دے دس دی ہے.
تے نانی جڑی وہ پڑھی ہے انہیں بی کام کیتا ہے، سوری ٹھیک ہے، ماں جڑی پڑھی ہے انہیں بی کام کیتا ہے، نانی نے الف نہیں پڑھی، 6ویں فیل۔ اب اس کا یہ تھا ابراہیم کا، انہوں نے کہا نانی پھر تو ماں نو پڑھایا ساڈی کس طرح؟ کبھی کبھی بچہ ایسا سوال کر دیتا ہے جس میں ذرا مزہ ہوتا ہے کہ یار دیکھو بچے نے کیسا سوال کیا ہے، پھر تسی پڑھایا کس طرح؟ تو جہاں پر برابری کا لیول ہو، ہم کہتے ہیں بڑا برا چھوٹا برا، اس وقت تک جب وہ برابری کے لیول پر نہ ہو، پھر دونوں ہی برابر تھے، پھر کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ جہاں تینوں کمائی کر رہے اور برابری کے لیول پر ہی کہتے ہیں تو کر تو کر تو کر تو کر، بڑا چھوٹا بڑے بھائی چھوٹے بھائی نہ ہوتا تو پھر کم خراب ہے، پھر برابری کا لیول۔ پیری مریدی میں برابری نہیں ہوتی، ایک نیچے ایک اوپر ہوگا، کیونکہ ایک نے سکھانا ہے۔ اور جہاں محبت کرنے والا غصہ کرے اور معلوم ہو یہ محبت کرنے والا ہے، اس کے غصے کو برا منانے والا گیم سے باہر ہے۔ وہ تو غصہ کر تو برا منایا کرتا ہوں، اس بات پر غصہ کر۔ میرے والد صاحب تھے نا، اللہ جنت نصیب کرے، میری والدہ 1991 میں فوت ہو گئے، میرے والد صاحب 10 سال بعد 2001 میں فوت ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد میں نے بس سوچ لیا تھا کہ ان کو راضی کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے کہنا پتر اے کر رہی، میں ٹھیک ہے، پتر اے کر رہی، میں کہا ٹھیک ہے، جو انہوں نے کہنا میں ٹھیک ہے، ایسے شادی کرنی ٹھیک ہے، اینج کرنا ہے ٹھیک ہے، میں اپنی مرضی چھڑ دیتے۔ باپ کو بدلنے کے لیے بھی قربانیاں دینی پڑتی، باپ کو بدلنے کے لیے بھی قربانیاں دینی پڑتی، کیونکہ جب تک باپ کو آپ سے محبت نہیں نہ ہوگی وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے، چاہے اس کے پاس پیسہ ہو لیکن وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے۔ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ قربانی کو نہیں دے رہے اس کے لیے، وہ سمجھتا ہے میرے لیے بیٹے نے کچھ نہیں کیا، اس لیے وہ کچھ نہیں کرے گا۔ اور جو قربانی دینے والا ہو اس کے لیے کھلے نے کھاتے، کیونکہ وہ قربانی دینے والا ہے۔ ایک چیز مجھ سے نہیں ہو سکی، وہ یہ تھی کہ ہمارے والد صاحب تھا نا، ان کا یہ ہوتا تھا تو جو ہے نا حالہ گھر جانا اتنے نہیں جانا، اور میں ان سے کہتا تھا ابو میں رشتہ داریاں نہیں توڑ سکتا، کیونکہ شریعت نے فرمایا نا، جو قرآن نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو یا رشتہ داری رکھو، تو میں توڑ نہیں سکتا، میں ویسے کم ہی جاتا ہوں لیکن میں توڑ نہیں سکتا۔ اگر کہیں مرگ وغیرہ ہو جائے گی تو میں جاؤں گا، انکار نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہنا کیوں کی نافرمانی؟ تو میں نے کہنا کہ حدیث میں آتا ہے کہ معصیت میں، گناہ کے کام میں باپ حکم بھی دے تو نہیں مانتا۔ فرض کرو میرا باپ کہے پتر نمازہ نہ پڑھ داڑھی کٹا دے، میں وہ نہیں مننا، باپ ہے لیکن وہ فیلڈ ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے ہم اللہ کے ساتھ، باپ کا دوسرے نمبر ہے، اللہ پہلے ہے، اسی اللہ کریم کے لیے تو باپ ہے۔ ہم باپ کو مانیں گے کیوں؟ اس لیے مانیں گے کہ وہ اللہ کریم نے فرمایا ہے ماں باپ کا ادب کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، دعا کرو یا اللہ ہمارے ربوں پر تو ذرا رحم کھا، جیسے چھوٹے ہوتے ہوئے انہوں نے ہم پر رحم کھایا تھا، اس لیے ماں باپ کو بھی تو رب کہا گیا نا۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ شیخ غصے سے جب بولتا ہے نا تو اس کا مطلب دوسرا صبر کر گیا، تو اس کے اندر کیا پیدا ہوا ایلیمنٹ؟ شکر کا، صبر کا۔ ایک کو برداشت کرنے پر ایک ملتا ہے۔ یہ تو سامنے ہے نا جو غصہ کر رہا ہے، وہ تو سامنے ہے ہی نہیں، اس کا تو معلوم ہی نہیں لگتا کہ کب غصہ کر گیا، کب وہ اللہ برا مان جائے، تو سمجھ آتی ہے۔ یہاں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی تو برا مان گیا۔ تسی کہو گے نہیں، میں نے ذاتی طور پر نا اللہ کریم کو اپنے آپ سے پہچانا ہے، ذاتی طور پر اپنے آپ سے پہچانا۔ اگر مجھے تعریف اچھی لگتی ہے تو میرے اللہ کو بھی اچھی لگتی ہے، مجھے کرنی چاہیے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی تحفہ دے تو مجھے اچھا لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے اللہ کریم کو بھی تحفہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے، مجھے اچھا لگتا ہے تو مجھے اللہ سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اگر مجھے یہ ہو کہ جہاں جس طرح میں چل رہا ہوں مجھ پر لگایا جائے تو میں کہتا ہوں اللہ کی راہ میں بھی لگایا جائے، یعنی ٹوٹل اوورآل جو مجھے پسند ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کو بھی وہی پسند ہے، اور میں بھی انجی کرنا ہے جو میں نے پسند ہے۔ تو بات کلیئر ہوئی کہ نہیں؟ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ کریم
کو بھی اپنے جیسا یعنی اپنی طرح سے سمجھنا کہ میری طرح ہی میرا اللہ مجھے پسند کرے گا جیسے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہے کہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میرے رب کو پسند نہیں ہے کہ نماز قضا ہو، تو نہیں ہونی چاہیے۔ میرے رب کو پسند نہیں ہے نشہ کرنا، نہیں ہونا چاہیے۔ میرے رب کو پسند نہیں شراب پینا، نہیں ہونی چاہیے۔ میرے رب کو پسند نہیں لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا، نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے رب کو پسند نہیں۔ جو میرے رب کو پسند نہیں مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، اول تو میں کسی کے گھر جاتا ہی نہیں، اگر میں جاتا ہوں تو احتیاط کے ساتھ، سب نے پتا کہ بھائی انہیں ذرا اسٹرکٹ ایکشن لینا ہے پردے کے معاملے، نہ والدہ سے ملنا ہے، نہ بہن سے ملنا ہے، نہ بیٹی سے ملنا ہے، میں نہیں ملنا چاہتا، کیونکہ بیٹے ٹھیک نہیں نا ہے۔ جب میرا رب چاہتا ہے کہ وہ پردے میرے تو ہم سے بھی رہیں۔ لازمی نہیں کہ پیر کہے میں تو باپ کی حیثیت سے لگتا ہوں نا، باپ نہیں، بیٹا کوئی باپ نہیں ہوتا بھی ہو نا، ہوتا بھی ہو تو پھر بھی باپ نہیں۔ اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اس لحاظ سے پردے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ادروائز دوسری بات نہیں کر رہا، کیونکہ جو کیا کہتے ہیں نا حضور کے فرمان یا دیگر چیزیں نا وہاں پر بڑی سختی ہے، وہاں پر نہیں ہے۔ ہمارے اندر کے شیطان کم مرے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کے شیطان ہی مرے نہیں ہوتے بیٹے۔ یہ تو پاک صاف لوگ ہیں نا جن کے بارے میں شک ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم شک آنے کیوں دیں؟ ہم ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے کہ جس سے شک بھی پیدا ہو، کہ ایسا خیال پیدا ہو، اسی وقت قدغن لگا دینی چاہیے۔ جو میرے اللہ کو نہیں پسند ذرا دھیان رکھنا چاہیے، جانا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں کہیں پر کوئی ملنے میں مل لیتا ہوں، لیکن احتیاط کرتا ہوں کہ نہ ملا جائے، اچھا نہیں۔ سمجھانے کے لیے آپ کافی نہیں ہیں، جو آپ کو سمجھا رہا ہوں آگے سمجھاتے جائیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہاں پر کہ اگر پیر غصہ کرے تو دوسرا صبر کرے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر صبر پیدا ہو گیا۔ تو اس نے ایک پر صبر کر جانا، تو اس کا مطلب ہے سب کے اوپر صبر کر جائے۔ کہتے ہیں فنا فی الشیء، فنا فی الشیء۔ اس سے پہلے تو پہلی بات آتی ہے فنا فی الوجود کی۔ فنا فی الوجود کیا ہوتا ہے؟ فنا فی الوجود کیا ہوتا ہے؟ اپنا ہم چھوڑ دینا۔ فنا فی الوجود کیا ہوتا ہے؟ فنا فی الوجود کیا ہوتا ہے؟ فنا فی الوجود کیا ہوتا ہے؟ آشکا کی گل ہی کوئی اور ہے۔ فنا فی الوجود کا چھوٹا جا مفہوم ہے اپنی بھی نہیں مننا۔ فنا فی الوجود کا کیا مطلب ہے؟ اپنی بھی نہیں مننا۔ جتھے قرآن سننا تے اپنی بھی نہیں مننا، اپنی بھی نہیں سننی، اپنے بھی جبر کرنا۔ تو گل سمجھ آ گئی؟ آسان جی گل ہے فنا فی الوجود کی، کہ اپنی بھی نہیں مننی۔ جتنے قرآن و سنت آ گیا وہ کہنا میں داڑھی نہیں رکھنی، انہوں نے کہا اپنی بھی نہیں مننی۔ جتنے کہنا رج کے روٹی کھا لیا، کہتا اپنی بھی نہیں مننی۔ کوئی گل سمجھ آ گئی؟ فنا فی الوجود کیا؟ اپنی بھی نہیں۔ سب سے پہلے فنا فی الوجود ہے۔ اگر آپ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اپنی بھی نہ منو، کم بن گیا، وہ گریٹ کہ اپنی بھی نہیں مننی۔ اب دوسرے نمبر پر آتا ہے فنا فی شیخ، شیخ سے محبت کرنا۔ شیخ نو تارنا کوئی محبت نہیں، تسی کرنی، شیخ نو نہیں تسی کرنی۔ فرض کرو اگر ہزاراں دا مجمع ہوئے، جڑے پیر حضرات نے ہزاراں دا مجمع ہوئے، تے جب محبت کرنے والا انہوں پیر پہچانتا، باقیوں تو نہیں پہچانتا، تو تسی محبت کرنی، کیونکہ محبت کہتے لو بگیٹس لو، لو دے پیار دے بدلے پیار ہوتا ہے۔ تسی محبت کرو گے تو اگے محبت ہے، کیونکہ تہاڈا ہی احساس کرنا کنا تہاڈی مرضی ہے، کنا میٹھا پانا ہے، کنا گڑ پانا تہاڈی مرضی ہے، تسی سمجھدے ہو۔ محبت ایتھے الٹا حساب ہے، سانو پیار کرنا پیندا ہے، ادھروں کچھ نہیں آندا، ادھر جانا پیندا ہے۔ یہ ویسے الٹا حساب ہے، لیکن مرید کا کام ہے محبت کرنا اپنے پیر سے، کہ وہ محبت کرے، کیونکہ فنا فی شیخ ہونا، فنا فی الوجود کے وہ فنا فی شیخ۔ اور کہتے ہیں کہ مجازی عشق یہ ہے
مجازی عشق یہ ہے کہ ایک پر اپنا سب کچھ قربان کرنا. مجازی عشق یہ ہے ایک پر سب کچھ قربان کرنا, ایک کے لیے سر نیو کر دینا. اور عشق حقیقی یہ ہے, عشق حقیقی یہ ہے کہ ہر ایک کے آگے سر جھکا دینا اس کی مرضی کے مطابق, کیونکہ پھر سارے کی قدر کرتا ہے. عشق حقیقی والا سب کی قدر کرتا ہے, اور مجازی عشق والا صرف اپنے محبوب کی کرتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پیری مریدی میں پیر بھائی نہیں ہوتا, صرف پیر مرید ہوتا ہے, تیسرا کوئی نہیں جو ہوتا. آپ دیکھیں یہ مرید یہ کوئی نہیں ہے, پیر بھائی نے پیر لڑائی نے, پیر مریدی دے چکر بھائی بھائی کوئی نہیں, صرف پیر اور مرید, بس یہی رشتہ ہے, باقی کوئی رشتے نہیں. باقی کیا ہوگا, ایک ناراض, دوسرا ناراض, تیسرا ناراض, وہ پیر کو ناراض. پر اگر آپس میں آپ ادھر سے لڑیں تو آپ ادھر ہی نہ آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھاجی لڑائی ہو گئی ہوتے ہیں. اچھا میرا کیا قصور ہے؟ میں تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیر بھائی کوئی نہیں, کیا ہے, صرف پیر اور مرید. منافی شیخ میں صرف پیر اور مرید ہے, دوسرا کوئی نہیں. اسکول ٹیچر ہو, سب کا ٹیچر ہے, آپ نے کہا صرف میرے ٹیچر. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میرا دوست راشد تھا, اسکول میں, یہ گورنمنٹ اسکول میں جب پڑھنے کے لیے جاتا تھا, لٹرلی اس دور میں بھی وہ اپنی جوتی باہر اتار کر کلاس میں جاتا تھا, اور اکیلا ہی بندہ تھا, اور سارے ٹیچر اس سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ ادب کرتا تھا, اس لیے گین کر لیتا تھا. چاہے وہ ادب کرنا جھوٹا ہو سچا ہو بات کی بات ہے, لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اس دور میں بھی یہ کرنا کہ اپنا جوتا اتار کے جانا کہ ادب ہے استاد کمرے میں نے جوتا اتار کے جانا, یہ جائے گا استاد نے کہنا کی ہوا ہے, لیکن اس کی شکل, اس کی وجہ, اس کے معاملہ سب کو معلوم تھا. اتارتا تو کچھ نہیں کہتے کیونکہ اس کو علم تھا یہ کیوں اتار رہا, ادب تھا. یہ میں اسکول کی بات کر رہا ہوں, پیری مریدی کی بات نہیں کی. وہ اسکول میں یہ سمجھتا ہوں وہ اسی لیے پروفیسر ہے کہ اس نے تعلیم کی عزت کی, اس نے استاد کی عزت کی, تو اس کو یہ مرتبہ ملا. جب استادی شگردی میں آپ نے کہنا میں کلے ہی تھا شگردہ, پاوے کوئی ہوئے, دوسرا ہوئے, کوئی ہوئے, کوئی لینا دینا نہیں. تو اسی محبت صرف استاد نہ کرنی, جہے کلاس بیٹھے نے نا انہوں نے محبت نہیں کرنی, وہ لڑائی ہے. اپنے کام سے کام رکھنا. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو. میری ایک بیٹی چھوٹی تھی, اسکول جاتی تھی, وہ اپنے کام سے کام رکھتے. کام سے کام رکھنے کی وجہ سے اسے شوق نہیں تھا ملنے ملانے کا, کسی سے تعلق رکھنے کا شوق نہیں. تو بعض کا لڑکیاں اس سے تھپڑ مار دیتی. کنی گمنڈی نہیں تھی, اسے شوق ہی نہیں تھا ملنے ملانے, اس کی کوئی سہیلی بنائی نہیں تھی. تو ہاں بھائی برا منا جانا کرنا, کیونکہ وہ نہ کھیڑتی سی کسی نہ کچھ کرتی سی, تو انہوں نے برا لگتا سی. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کر کے تھپڑ بھی پڑ جائے. لیکن میں نے اصول رکھا ہوا تھا کہ بھائی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سہیل پونا نہیں پانا, گھر چ نہیں جانا کسے لڑکیاں دے سہیلیاں تو سہیلیاں نہیں جانا, بس بیٹے اپنا کام کرنا. آپ نے پڑھنے جا رہے صرف پڑھنا ہے. استادی شگردی میں کیا کرنا ہے, صرف پڑھنا ہے. استاد اور شگرد اگر ادب کریں گے تو پڑھنا خود ہی سیکھ جائیں, کیونکہ محبت خود بتاتی ہے کہ یار محبت کتنے کر رہا ہے. تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ شیخ اپنے قہر سے مرید کو متواضع بناتا ہے, یعنی اپنا غصہ کرتا ہے تو اس کے اندر وہ صبر کر جاتا ہے, بار بار صبر کرتا ہے, تو اس کے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں. مرید کی اس روحانی شتابی کو شیخ دیکھتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے پایا کوئی غصہ نہیں کرتا پیا, انہیں برا منایا ہی نہیں, تو اس کو وہ دیکھتا ہے. یاد رکھو شیخ کے ساتھ بے اعتقادی, اس کے بارے میں برا خیال کرنا, برا گمان رکھنا فیض کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ, فیض کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ. تو وہ مجھے ایک میسج آیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, آمین.
میں نے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ لکھ دیا. اس بندے نے کبھی مجھے میسج کیا نہیں تھا, بڑی دیر بعد میسج کیا تھا. اب میں سوچوں کہ میں فون کر لوں کہ بابا خیر ہے, تو مطلب کہ میسج صبح صبح کیتا ہے تو خیر ہے, لیکن میں نے بھی میسج نہیں کیا. میں کہا میں کوئی گل سننی نہ پائی ہے, پا الٹی نہ پائی ہے, اتنے کہڑا حساب ہی الٹا ہوئی ہے. انہیں کدی کیتا نہیں, یا تو انہوں ادب کدی کیتا ہوئے نا, تو جدو بندے نے کیتا نہیں تو اسی پھر تھوڑا سمجھتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ ہی نہ ہوئی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ہم خیال رکھنا چاہتے ہیں نا کسی کا, وہ کہتا میرا خیال رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, میں آپ ہی خیال رکھ لاں. تو اس سے پھر ہم کیا کرتے ہیں, ذرا دھیان دے نال کرنا پڑتا ہے, بھائی بھائن ٹھیک ہو, کوئی مسئلہ تو نہیں. اس پر بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے, ہوتا مرید ہی ہے لیکن دھیان یہ رکھنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کی کہہ دے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میرے گھر اولاد پیدا ہونے والی. اوکے ٹھیک, اس بتا کے چلا گیا. اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی, گھر والوں نے کسی اور سے بات کی, کسی نے اس سے بات کی, تو اس کی بیوی کو کسی نے مبارکباد دے دی. وہ میرے پاس آ کے لڑنا شروع ہو گیا, کہنے لگا یار گل کرنے والے میں گل کی سی تو تسی اگے بلاتی ہے, گھر والے تڑے ادھر دس دیے. میں کہ یار ہو سکتا کہ کسی ہور ذریعے نہ پہنچی ہوئے, سارے ذریعے نہ پہنچی ہے, لیکن میں پھر بھی اگوں تو دھیان رکھا کہ تہاڈی گل نہیں پہنچی. حالانکہ میں خود یہاں پر بیٹھ کے یا میرے گھر میں پریگنینسی ہے, میں کہہ دیتا اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے یار. عمر کے گھر میں بیٹی پیدا ہونی تھی, میرے بیٹے کے گھر میں تو پیدا نہیں, میں پہلے ہی کہہ دیا یار اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونی ہے, اس میں کون سی بات ہے. ہم چھوٹے دل کے نا, چھوٹے دماغ کے, کہ بیٹی پیدا ہوگی تو کی ہو جائے گا, کسی نے دسنا نہیں گا, بھائی پتہ نہیں لگنا, گلی بازار میں محلے میں رشتے دار پتہ نہیں لگنا, اتنی دیر میں کیا ہو جائے گا. وہ غلط کاری تھوڑی نہ کی یار, کیا ہو گیا. لیکن اگر کوئی ایسے بات کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, بھائی سانو معاف کر دو, تسی ساڈے اخلاق حسنہ پیدا کرتے پے ہو, تسی ساڈے اندر صبر پیدا کرتے پے, کنا ساڈی تربیت ہوندی کہ سانو پھر ذرا دھیان دے نال کام کرنا پڑتا ہے کہ کوئی اے نہ سمجھ لے. میں اس لیے کسی کے گھر کی بات نہیں پوچھتا, جتنا رکھتا ہے اتنا ہی رکھتا ہوں, کہ کہیں وہ کہنے بھاجی ہے کیوں نہیں پوچھتا پہ, ڈر لگتا ہے نا بیٹے. یا کسی نے اپنی بات بتائی, میں اس سے پھر پوچھوں ہاں بھائی کی بنیا, وہ جنہ رکھے میں انہیں رکھ لینا, میں کہ ٹھیک اتنا ہی کافی. بٹ صاحب ہیں, میں کہتا ہوں کئی دفعہ یار اپنے پتر کی شادی کر لا, بچے کھڑان والا تو تھوڑا بنے, پھر جب انج کر کے رہ جائے گا پھر ہوئے گا. بس وہی میں بند کرتا, میں کہ وہ جانے, اس کا بیٹا جانے, وہ کر لے گا جو کرنی ہوئے, چپ کر جا بولنا. وہ کی کہتے ہیں ایتھے لب کھولن دی نہیں مجال. بھائی ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے نا اس چیز پر کہ یار کہیں میں کوئی ذلیل تو نہیں کر رہا. میں کہہ دیتا ہوں میں ذلیل تو نہیں کر رہا, بار بار پوچھا بٹ صاحب انج کر لو, بٹ نہیں پا. تھوڑے اپنے اندر تبدیلی لاؤ, کیونکہ روزانہ کی روزانہ جس کے اندر تبدیلی نہیں نہ آتی وہ بندہ فارغ ہے. روزانہ کی روزانہ آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے, کچھ نہ کچھ بڑا آنا چاہیے, کچھ نہ کچھ سوچ بڑی ہو جانی چاہیے, اینگل بڑا آپ کو ملنا چاہیے. اگر تبدیلی نہیں آ رہی, ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں یار, ٹھہرا ہوا نہیں بننا, تبدیلی آنی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. تو شیخ کے ساتھ بے اعتقادی, اس کا مطلب ہوا جن نے کہتا پاجی تسی وہ تو میں بند کر دیں, اور جنہیں دسے گا انہیں ٹھیک ہے نا, اگے دن دسنی, اگے دسنا جرم. جس طرح انہیں کیا انہیں اس سے ہی چلنا ہے, کیونکہ انہیں تو جس طرح رکھنا ہے اس طرح تسی رکھنا ہے, آپ نہیں چلنا. نہ تسی وہ روحانی ترقی دے سکتے ہو, تو نہ ایمانی ترقی دے سکتے ہو, نہ جسمانی ترقی دے سکتے ہو, نہ کچھ کہہ سکتے. جہاں مطلب ہے پیر کنا مجبور ہے, پھر کہتے ہو پیر پیر ہوں. لیکن اس سے میری بھی تسلی ہو جاتی ہے نا, میری بھی تبدیلی آ جاتی ہے کہ دھیان سے رہنا چاہیے. تو یاد رکھو شیخ کے ساتھ بے اعتقادی فیض کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے, کہ انسان کو فیض ملنا بند ہو جاتا. پر انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان سمجھ ہوتا ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں ٹھیک ہوں, اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ فیض کا مطلب کیا ہوتا. یہ ایسا کیا کہتے ہیں اتار چڑھاؤ انسان کے اندر کہ اس کی رعونت نکال دے. کیونکہ بعض اوقات انسان نمازیں پڑھ کر بھی متکبر ہوتا ہے. میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں پاجی, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, میں صبح وظیفے کرتا جی, میں اے کرتا جی, اے کرتا دس نہیں لگا ہوں.
بھائی کیوں دسدا پیا؟ جا اپنے کول رکھ. میں 1000 تسبیح کردا جی پاج درود شریف دی، میں 2000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے. یہ کوئی منزل نہیں ہے بیٹے، منزل آپ کا بدلنا ہے. منزل آپ کے اندر تبدیلی کی ہے، نہ کریں. اس سے مراد کیا ہے؟ مصروف رکھنا، کہ چلو جب میں تسبیح کرتا مصروف رہنا یار میں، بس ایسا ہی. یہ کوئی منزل نہیں ہے جی. منزل کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ بدلنا، یعنی اپنے آپ کو تبدیل کرنا. یہ ہے سب سے بڑی بات. صحابہ کرام حضور سے یہ نہیں پوچھتے تھے سرکار فضائل کی نے، اذان دی فضیلت کی ہے، وہ پوچھتے ساڈے اندر دے چور دی حقیقت کی ہے سائیں. جیسے میں کئی دفعہ سمجھاتا ہوں کہ میں نے 2 چادریں لی گرم، سردیوں کے دن تھے. ایک میں نے اپنے والد صاحب کو دی اور ایک اپنے پروموشن کے پاس لے کر گیا. تو ابو نے کہا یار گرم چادر تو لائیا، تھوڑی تو پائیں گا نا، تھوڑی کو ایسے کر کے جڑے یہ ریشے نا تھوڑے نرم ہو جائیں گے نا. میرے کو نا یار نویں چادر لیتے نہیں جانتی. بعض ہوتے نا بندے نے کہا کپڑا جڑا نواں تنگ کرتا ہے تو کہنا یار میرے کو نہیں لیتی جانتی. میں وہ بھی ساتھ لے گیا. جب وہاں پر گیا حضور کی عالم کو دی، انہوں نے پسند کی، دعا دی. اب جب وہ مسجد سے باہر نکلنے لگے نا تو ہم لوگ چادریں بچھاتے تھے، سب سے آگے میں ہی تھا. تو آپ نے پاؤں ایسے رکھا، 1 سیکنڈ لگا ہوگا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا چادر نہیں تھلے رکھنی، نویں ہے. 1 سیکنڈ. اور اگلے لمحے میں نے نیچے بچھا دی ہوئی تھی ان کا، یعنی کہ پیر زمین پر لگنے سے پہلے میں نے چادر بچھا دی ہوئی تھی. یعنی 1 سیکنڈ کے اندر یہ ہو گیا تھا. لیکن خیال یوں کر کے آئے. ہمارے پیر مرشد رحمت اللہ علیہ بڑے جہاں دیتا تھا. اڑدی چڑیا دے نہیں، بیٹھی چڑیا دے پر گن لیندے، سمجھ لیندے سن کہ کی کہنا چاہتے. آپ نے پیر اتنے روک لیتا، چادر سے نہیں رکھا. فرمانے لگے محمد رضوان یہ کیا؟ میں کہتے ہیں برکت کے لیے. فرمانے لگے چادر نہیں ہے. میرے دل سے خیال پیدا ہوا ایسے. فرمانے لگے چادر نہیں ہے. اور جس طرح میں ہونے دستے نا پناہ فی الوجود، کہ اپنی بھی نہیں مننی، اپنی بھی نہیں سننی. ہوں اندر کوئی جھوٹ نہیں، سیدھے ہی میں کہ سائیں اپنے وہ گند نو جنہیں کہا نا کہ چادر نہیں رکھنی، ان رکھنے واسطے تھلے رکھی، ان سمجھان واسطے تھلے رکھی. یہ کون ہوتا ہے بولنے والا کہ چادر نہیں رکھنی؟ آپ مسکرائے، قدم رکھا، چل دی. اب بات سمجھ میں کہ ایک لمحے میں کیا کیا کیفیت ہو جاتی، ایک لمحے میں تبدیلی آ جاتی انسان کے اندر کہ یہ کیسے. تو پیر کے ساتھ بے اعتقادی نہیں ہو سکتی. اعتقاد اتنا زبردست ہے، میرا اپنا ذاتی طور پر اتنا زبردست ہے. مجھے بہت کم پیر و مرشد کی زیارت ہوئی ہے لیکن بہت کم زیارت ہوئی. اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں میں ان کی دعاؤں کی چھاؤں میں رہتا ہوں. بعض اوقات میں اپنے آپ کو ان کی وجہ سے طاقتور سمجھتا ہوں کہ مینو کچھ نہیں ہونا. پیچھے وہ کہتے ہیں سائیں ڈاڈے نے، ایسے میں ڈر نہیں لگتا. تیسری گل، ٹوٹل جنہ عرصہ گزرے نا تبلیغ 30 سال میرے، سائیں اسی کدی ڈگے نہیں، کدی ہارے نہیں. جڑا مقابلہ ہے وہ پیچھے ہوتا چلا گیا، اسی جیتے چلے گئے. کیونکہ ساری غرض و غایت مقابلہ نہیں سی، دین سی. ہم دین ہی پھیلاتے چلے گئے. اب یہ بچے آتے ہیں، ان کو ایک ایک لمحے میں مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ سمجھانا کیسے ہے، سمجھانا کیسے. وڈیاں دی نسبت انہاں دا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ انہاں نوں گل اندر وڑ جائے. کوئی جیسے ابھی اسکول کی بات سمجھا دی کہ اسکول میں بھی ادب رکھنا ہے، کسی کے ساتھ مست نہیں ہونا، اپنی پرواہ. تسی اپنا رنگ چھڑنا ہے، تسی اپنا رنگ چھڑنا، انہاں سے رنگ نہیں لینا. تاڈے منہ چ گال کدی نہیں نکلنی چاہیے کہ بچے کے منہ چ گال نکلے، کٹ دے ہوں، تاڈے منہ چ نہیں نکلنی چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر گالیاں نہیں ہیں، ہمارے اندر ساری گالیاں موجود ہیں، سٹور ہے. ہر گالی ہمارے اندر سٹور ہوگی بیٹے. باہر نکلنا یہ کمال ہے کہ نکلے نا، اندر ہے نکلے نا. ایک اندر چیز ہی نہیں تو نکل ہی نہیں سکتی، ایک ہے نکل ہی نہیں چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک ہاں میں دیکھ رہا کہ اپنے کسی بچے کو میں نے گالی، میرے منہ سے گالی نکل. میں صبح اٹھا، ہاں میں بڑا دکھی. صبح اٹھا تو مجھے یاد ہے شکر ہے خواب ہے. پھر میں نے فیصلہ کیا، میں کہ دیکھیں اندر کوئی چیز تو ہے نا، باہر نہیں نکل دی. یعنی 30 سال تھی میرے کو گال کٹ دے نہیں دیکھے ہوئے.
باہر نہیں نکلی، اندر ہے، اندر ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر نہیں نکلنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ غصہ باہر نہیں نظر آنا چاہیے تیرے کہ تو غصہ کرتا، اچھا کردار پیش کرنا، مزہ تب آتا۔ اللہ مہربانی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پیر و مرشد سے بد عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ویس قرنی یمن میں رہتے تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے، بعض مجبوریوں کی وجہ سے حضور کی خدمت میں نہیں آ سکے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں یمن کی جانب سے اللہ کی خوشبو سونگتا ہوں۔ رحمان کی مطلب کہ اللہ والے دی خوشبو آندی ہے، اسی نہیں دعا کر دیں کہ اللہ تیری مہربانی ساڈے وجود تو تیری محبت دی خوشبو آئے۔ اچھا دعا کتنی مددگار ہے، یعنی دعا کتنی مددگار ہے کہ اللہ ساڈے اندروں تیری محبت دی خوشبو آئے۔ مزیدار دعا گئی دعا نا کڈیاں پیندیاں ایویں ٹھڈوں نکلدیاں نے، دماغ ہی چاہتے ہیں دعا مانگی آ۔ اور مزیدار بات ہوگی نا انشاءاللہ تعالیٰ، مزیدار بات ہوگی نا کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ابھی میں نے کیا دعا مانگی ہے؟ ہاں ہمارے وجود سے تیری محبت کی خوشبو آئے، کیونکہ بیٹے جس کے وجود سے رب کی محبت کی خوشبو آئے اسے کیڑے نہ کھائے، اسے کیڑے نہیں کھائے، وہ قبر میں بھی خوشبو ہی آئے گی۔ کیونکہ واقعہ حدیث نہیں ہے، واقعہ سنانے لگا، کیونکہ حدیث کا ریفرنس ہوتا ہے، واقعہ کڑیا کڑایا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک کرتا اپنے کسی مرید کو دیتا، تو انہیں برکن پایا، خوشبو آ رہی سی، خیر انہیں پھر دھوتا، پھر پایا، خوشبو آ رہی، انہیں 2-3 دفعہ دھوتا، خوشبو جائی نا، وہ نا کرتے سمیت حضرت صاحب کو آ گیا، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو لایا، عرض کی سرکار میں نا اینو کنی دفعہ دھوتا ہے خوشبو نہیں جاندی، رون لگتا ہے۔ فرمان لگے وہ اللہ دے بندے ہوندے نے نا جنہ چ اللہ دی خوشبو آندی ہے، اللہ دی محبت دی خوشبو آندی ہے، وہ انہاں دے کپڑیاں چ بھی آن لگ پندی تے چاندی نہیں، کیونکہ وہ خوشبو جان والی نہیں ہوندی۔ حقیقت اپنے آپ خوشبو لا کے سی آنے ہیں نا، وہ تو ویسے ہی نکل جانی، لیکن جڑی ادھروں آئے نا انہوں موت نہیں گئی، ایسے مرو پھر سر چڑھ کے بول دی۔ فرمان لگے وہ اللہ دے بندے ایہو جے بھی ہوندے نے جڑا کپڑا پاندے نے، جڑا پسینہ آ جاندا تے او بو جڑی خوشبو ہے نا وہ انہاں دے کپڑیاں چ بھی نہیں جاندی۔ ایک گل ہو، دوسری گل تہاڈے اندروں خوشبو آنی چاہیے اچھے حالات دی، جس میں نے سمجھایا نا، کوئی گال نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی چگلی نہیں، بہتان نہیں، اچھے فلاسفراں کی طرح گل کرنی، اچھے الفاظ ادا کرنے، اچھیاں گلاں کرنی، لفظ اچھے بولنے۔ لفظ اچھے بولنے کا میں کئی دفعہ مثال سمجھائی ہے، سارے گھر والے بیمار ہو کہ ہوں کیونکہ انہوں نے کوئی حوصلہ دینا تو میں گل سن مرن نہیں دین دینا، میں اللہ والوں نہ آئی ہوئے تین مرن نہیں میں دینا، یقین منو حوصلہ انج کر کے ٹوٹیا سی، انج کر کے ود گیا کہ انہیں کہتا ہے نا میں تینوں مرن نہیں دینا، تو میں مرد ہی نہیں، کہ جڑا محبت کرنے والا نا وہ حوصلہ لے لینا کہ انہیں کیا ہے نا، میں کہا پیسے دی فکر نہیں کرنی، کسی چیز دی فکر نہیں کرنی، تینوں مرن نہیں دینا، ٹھیک ہو گیا، 2 دن لگے ان کا ٹھیک ہو، لیکن جذبہ ہو جائے دیو، اگلے زندہ دے رکھو، اسی اگلے مرن دی شاید انتظار کر رہے ہوندے ہیں، نہیں انہوں دعا دیو، اسی سارے سے دعا نہیں کر دیں کہ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، ساڑھے کو کوئی بچہ بھی آئے تو ولی اللہ بن جائے، دعا مانگتے ہیں نا۔ تو میں یمن کی جانب سے رحمان کی خوشبو سونگتا ہوں۔ حضور کا یہ فرمان حضرت ویس قرنی کی خوشبو کے بارے میں تھا۔ بزرگوں کی صحبت میں جو مراج ہوگی وہ ایسی مراج نہیں ہوگی جیسے کہ دھوئیں یا غبار کا اوپر کی طرف اٹھنا، بلکہ ایسی بامانہ مراج ہوگی جیسے کہ بانس کو مراج حاصل ہوئی کہ اس میں شکر پیدا ہو جاتی۔ فنا کا براق ایسا ہے کہ اگر تم فنا کا مقام حاصل کر چکو گے تو خود بہت تمہیں بقا کی طرف لے آئے گا۔ کیا بات،
یعنی وہ مزیدار چیزاں نے نا جدو پیری مریدی کی گل چلتی ہوئے نا تو پھر کہانیاں ہور دیاں ہور محبت دے نال وہ کی کہتے نا محبوب دے کوچے تو بھی خوشبو آنی شروع ہو جاتی محبت دیا گلاں چلدیاں ہون نا مدینہ نہ دور جے تو نہ مکہ دور جے تسی کہنا اتنے جانا ہے میں کہنا اتنے چھڈ پر اتنے ہی نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے وہ اتنے ہی ایکو جہا سفر ہے وہی رب جہاں خانے کعبے بھی سواب دینا ہے وہی رب جہاں اتنے بھی سواب دینا ہے تو اتنے اپنی نماز انج پڑھ کے تینوں کعبے والا سواب ملے مطلب مزہ تو لو نا جب نماز اسے سمجھو گے تو نماز ہے اگر کسی اور طریقے نہ سمجھو گے تو ہو رہے جیسے ہمارے نہ مکے کی گل تو نہ مدینے کی گل تھے اپنے آپ کی کہ تسی انہوں دے کنے قریب اور تھے کنے قریب تسی کنے قرب پچھے گئے کیسے میں دعا مانگتا ہوں نا یا اللہ مومن کی شان خانے کعبے سے زیادہ ہے سانو یہو جہا مومن بنا کیسی دعا ہے کیسی شاندار دعا ہے کیا دعا ہے مومن کی شان خانے کعبے سے زیادہ یہ عبداللہ بن عمر کا قول حدیث ہے مومن کی شان خانے کعبے سے زیادہ ہے یا اللہ ہمیں ایسا مومن بنا جس کی شان خانے کعبے سے زیادہ ہو کیونکہ جس کو دیکھنا عبادت ہو جب ہم اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تھے نا تو یہ مجھے حدیث یاد تھی کہ مومن کی شان خانے کعبے سے زیادہ ہے تو میں نے جب ان کو دیکھنا کرنا تو کہنا مومن کی شان خانے کعبے سے زیادہ ہے دعا منگو قبول ہوئے اور میں دعا یہی مانگتا تھا کہ یا اللہ ان کے درجے بلند فرما ان کو دیکھ کر یہی دعا مانگتا یا اللہ ان کے درجے بلند فرما وہ کیوں کہنا جتھے محبوب ہوئے گا محبت ہی اتنے ہی جائے گا جیسے میرے انہوں نے درجے کی بلند دی منگنی اپنے درجے دی نہیں کیونکہ سارے درجے انہوں کی وجہ نہیں بلند ہونے ایک جگہ پر میں قرآن پاک کا پڑھ رہا تھا الفاظ مجھے بھول گئے انہوں نے فرمایا جہاں پر والدین ہوں گے نیک والدین بچوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے بچوں کو بھی اپنے جو نیک والدین کے ساتھ انہوں نے توسل دے نال انہوں نے محبت دے نال انہوں نے یہ درجہ دیتا جائے کہ اپنے ماں باپ کے کول میں تو تہاڈے نال محبت کردا ہن انتظار ہی رہے گا ٹھیک ہے کئی دفعہ میں ہنس کے گھر بھی کہنا ہوں میں کیا کٹھے مراں گے ایک دفعہ جان چھٹے اگلے دن میں کہ انہیں نہیں تمہیں نا 100 سال کی عمر ملے میں کہ زندہ رہنا چاہتے ہو نا رب بڑے سیانے تو تین 100 سال کی عمر ملے میں کہ وہ جی عمر ہوئے نہ ہاتھ چل سکن نہ بول سکے بندہ سارا کچھ اجڑ جائے تو بندہ انج کر کے پیا ہے بس دیکھن جوگا رہ جاتا بس لیکن اور کچھ نہیں کر سکتا جنی دیر تک کہتا ہے نا جان اس جان ہے نا کچھ نہ کچھ کرنے رہنا چاہیے ایک دوسرے کو ملنا ایک دوسرے محبت کرنا ایک دوسرے اگے بڑھانا چل ہی یار میں تیرے پیچھے کھلو گیا چلتے صحیح تو قدم چک میں تیرے کول کھلوتا فکر نہ کرتا ہوں یار مطلب مزہ آتا ہے نا کہ بندے نے ایک سہارا ہوئے کہ یار ہے نا ایک فرض کرو تسی میرے کو آ جاندے ہو پتا ہوتا یار ایک سہارا تو ہے نا وہ گل دسن والا سمجھان والا تو ہے نا تسی آ جاندے ہو یہی یقین جہاں نا تینوں کم دے گا جیسے میں ہوں بھی کہہ رہا کہ سائیں مینوں اپنے پیر و مرشد وصال تو بعد بھی ہلے بھی یقین ہے کہ میرے پیچھے انہوں کا ہاتھ ہے یقین ادھر ادھر جانا ہی نہیں میں ڈگن ہی نہیں دینا تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ رحمت دے برکتیں دے خوشیاں دے نعمتیں دے تو ہمارا سب سے بڑا سہارا مہربانی فرما کبھی ہمیں گرنے نہ دینا ہماری غلطیاں کوتاہیوں پر پردہ ڈال دینا گناہوں کو معاف کر دینا نیکیوں میں تبدیل کر دینا تیرے مہربانی ہے کبھی کسی شے کی توڑ نہ رہے ہمیشہ اور ہر وقت ہر شے ملتی نظر آئے ہمارے رزق میں اضافہ فرما ہمارے ایمان میں اضافہ فرما ہمارے دوستوں کا بھلا فرما ان کے گھروں کا بھلا فرما ان کے بچوں کا بھلا فرما ان کی پریشانیاں دور فرما ان کے معاملات آسان فرما یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان آمین برحمتک